آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون صلوات مجلس شروع کرنے سے پہلے میری التماس ہے کہ آپ سب تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے، اور پیچھے جو بیٹھے ہیں دوستان وہ بھی سارے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ آپ لوگ اس طرف جو جوان بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی سارے آگے آ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ مومنین اگر قریب قریب بیٹھے ہوں تو مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے، اور ویسے بھی ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ آج 8 محرم الحرام ہے، اور سلسلہ مجالس کا یہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید کی جس آیا کی تلاوت کی ہے، اور مسلسل ان ساری مجالس میں ان آیات کی، اس آیت کی خصوصاً آپ کی خدمت میں میں نے تلاوت پیش کی ہے، اور یہ معنی بھی آپ کی خدمت میں بارہا مرتبہ ارشاد کیا ہے، بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نورانی کلام میں فرماتا ہے کہ اللہ مومنین کو ظلمات سے نکال کر نور میں لانا چاہتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کافر اور ان کے اولیاء طاغوت یہ چاہتے ہیں کہ وہ مومن کو، مسلمان کو، انسان کو نور سے نکال کر ظلمات میں لے جائیں۔ اور کائنات جب سے اللہ نے خلق کی، اور پہلا انسان اس دنیا میں جب اللہ نے بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں، اسی دن سے یہ ظلمات سے نور کا سفر شروع ہو گیا۔ جب حضرت آدم آئے اس دنیا میں، ظلمات سے نکالنے کا سفر شروع ہو گیا، اور اسی دن سے ہی ایک اور بھی ساتھ طاقت موجود رہی، اللہ کے مقابلے میں طاقت، وہ شیطان کی طاقت جو مومن کو، انسانیت کو نور سے نکالنا چاہتی تھی اور ظلمات میں لے جانا چاہتی تھی۔ اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر زمین پر حضرت آدم کو بھیجا، اور اللہ کے مقابلے میں نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس سامنے آیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت آدم یہ چاہتے تھے کہ قوم کو، امت کو، ملت کو، انسانیت کو ظلمات سے نکالیں، اندھیروں سے نکالیں اور روشنیوں میں لے آئیں، اور شیطان یہ چاہتا تھا کہ یہ اللہ کی فرما برداری سے دور ہو جائیں اور ان کو میں نور سے نکال کر ظلمات میں لے جاؤں۔ رسول اکرم نے قیام کیوں کیا؟ آپ کے علم میں ہے رسول اکرم مبعوث برسالت ہوئے تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، ہمارا عقیدہ سب کے سامنے واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اکرم جس دن اس دنیا میں آئے اسی دن سے معصوم بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، جبکہ ہمارے اہل سنت برادران کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے، رسول بنے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اللہ کی جانب سے، لیکن 40 سال کی عمر میں اللہ نے رسول اکرم پر پہلی وحی نازل کی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پہلی وحی نازل کی جب حضور 40 سال کی عمر میں تھے، اور حکم دیا کہ آج سے آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز کرنا ہے۔ حضور کو اللہ نے مبعوث برسالت کیا اور ایسی ایک امت میں بھیجا جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سورہ جمعہ کی دوسری آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے امیین میں سے ایک رسول کو ان کے اندر مبعوث کیا، یعنی اس کو رسول کو ان کے اندر بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ 3 چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز، آپ نے میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، فرمایا کہ یہ لوگوں کا تزکیہ کرے، یعنی لوگوں کی تربیت کرے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کی تربیت کرے۔ دوسری چیز، اللہ کی آیات کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرے، اللہ کی آیات کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرے۔ تیسری چیز، کتاب اور حکمت کی لوگوں کو تعلیم دے۔
یہ تین مقصد اللہ نے اپنے رسول کو بھیجنے کے بتا دیے، اور بتایا کہ جب ہم نے اپنے رسول کو بھیجا تو جس قوم میں بھیجا وہ ضلالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ایک گمراہ قوم کے اندر اللہ نے ایک رسول مبعوث کیا، اور ایسا رسول مبعوث کیا جو رحمت للعالمین ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اتنے رحیم ہیں، ابھی مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، اتنے رحیم ہے رسول اکرم کہ طائف میں حضور گئے تبلیغ کے لیے، اکیلے گئے، ساتھ کسی کو لے کر نہیں گئے۔ وہاں کافرین نے، مشرکین نے رسول اکرم کے پیچھے بچے لگا دیے، شرارتی بچے، اور انہوں نے حضور کو پتھر مارے، اور روایت، توجہ میری طرف رہے، اتنے پتھر مارے کہ تاریخی روایات کے مطابق حضور کے جوتے خون سے بھر گئے، چہرے سے خون بہ رہا تھا، پیشانی سے حضور کی خون بہ رہا تھا، اتنے زخمی کیا حضور کو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ دیہات کے سارے بچے مل کر ایک شخص کو اگر پتھر ماریں اس کی کیا حال ہوگا۔ حضور کو پتھر مارے، سارا جسم زخمی ہو گیا۔ جب حضور اس بستی سے باہر آئے، حضرت جبرائیل آئے، کہا اے اللہ کے رسول حکم کیجئے، آپ ایک اشارہ کریں گے میں اس بستی کو ملیا میٹ کر دوں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس بستی کو ملیا میٹ کر دوں گا، ابھی تباہ کر دوں گا اللہ کے حکم سے، آپ صرف ایک اشارہ کریں۔ اس وقت حضور نے کہا، ہاتھ بلند کیے، اور جنہوں نے پتھر مارے تھے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما۔ اور یہی ہوا، حضور کی زندگی میں حضور نے دیکھا وہ جو پتھر مارتے تھے انہوں نے حضور کے سامنے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ انقلاب معاشرے کو کلی طور پر بدل کے رکھ دیا حضور نے۔ اتنی ضلالت تھی، اتنی گمراہی تھی جس کی انتہا نہیں ہے۔ انتہائی قسم کے جاہل اور بدو قسم کے لوگ، جن کے اندر نہ بات کرنے کی تمیز، نہ ان کے اندر کوئی علم و شعور ہے، نہ کسی اور چیز کا کوئی شعور ہے، نہ علم و دانش رکھتے ہیں، جاہل ترین لوگ، گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگ، ایسے لوگوں کے اندر اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر رسول اکرم کو بھیج دیا۔ اور حضور وہاں اس لیے آئے تاکہ اس بستی سے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اس بستی سے حضور اللہ کا پیغام شروع کریں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے لوگوں سے۔ ایک شخص تھے نا حضور، کوئی بھی اور مسلمان نہیں تھا، کوئی بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، توجہ میری طرف رہے، کوئی بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ سب سے پہلی شخصیت جس کو اللہ نے مبعوث کیا کون تھے؟ رسول اکرم۔ حضور نے تبلیغ کا آغاز کیا، تبلیغ کا آغاز کیا، لوگ حضور کی طرف آتے گئے، آتے گئے آتے گئے آتے گئے، 2 ہوئے، 4 ہوئے، 6 ہوئے، 10 ہوئے، 20 ہوئے، 100 ہو گئے۔ اور آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں ایک بڑی کثیر تعداد موجود ہے۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ رسول اکرم کی وجہ سے ہے، ان کی اس محنت کی وجہ سے ہے، خاندان اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ حضور نے کیوں یہ بیست کیوں کی، کیوں لوگوں کے اندر آئے، کیوں کام کیا، کیوں توحید کا پیغام دیا؟ تاکہ اس معاشرے کے اندر اللہ کا نظام قائم کر دیں۔ اللہ کا، یہ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کیوں تبلیغ کی لوگوں کو، کیوں لوگوں کو گمراہی سے نکالا، کیوں لوگوں کو تربیت کی؟ تاکہ اس معاشرے میں اس کا نظام آ جائے جس نے اس معاشرے کو بھی خلق کیا ہے اور اس معاشرے کے انسانوں کو بھی خلق کیا ہے۔ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا اس کا نظام حکومت ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے؟ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے نعمتیں دی ہیں، وہ کہتا ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے زندگی گزارو، تو کیا وہ غلط کہہ رہا ہے؟ حضور کیوں آئے؟ تاکہ زمین پر ان لوگوں کے اندر اللہ کا نظام قائم کرے۔ حضور نے ایک طویل محنت کی، اور پھر ایک وقت آیا جب حضور کی رحلت ہو گئی۔ اب حضور کے بعد امیر المومنین کا زمانہ شروع ہوا۔ اب وہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ رحلت رسول اللہ کے بعد کیا مسائل اور مشکلات پیش آئے کہ مولا علی علیہ السلام کو امت نے قبول کیوں نہیں کیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، کسی اور فرصت میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ امیر المومنین کی حکومت کا آغاز ہوا۔ امیر المومنین نے اپنی 4 سال حکومت میں کیا کیا؟ امیر المومنین نے اپنی 4 سال حکومت کے اندر جنگیں لڑی، اور جو فتنے کھڑے ہوئے ان کو سرکوب کیا۔ اور امیر المومنین کا ساری محنت کا لب لباب یہ تھا کہ امیر المومنین بھی رسول اکرم کی طرح اس زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جانشین تھے نا حضور کے،
امام پر نہ وحی نازل ہوتی ہے، نہ امام پر اپنی طرف سے کوئی شریعت لاتا ہے. امام جو شریعت حضور چھوڑ کر گئے ہیں اس شریعت کے محافظ کے طور پر امام کام کرتا ہے، اس شریعت کی حفاظت کرتا ہے. امیر المومنین نے جنگ صفین لڑی شام کے، جیسے ہی امیر المومنین کی حکومت آئی سب سے پہلا امیر المومنین نے خط لکھا کہ میں شام کے والی کو اس حکومت سے معزول کرتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں معزول کرتا ہوں. ایک شخص آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس، کہا یا علی ابھی ابھی آپ کی حکومت شروع ہوئی ہے، اتنا سخت فیصلہ اتنی جلدی نہ لیں، تھوڑا اس کو موقع دیں، تھوڑے دنوں بعد، تھوڑے عرصے بعد اس کو بے شک معزول آپ کر دیں. امیر المومنین کو سکھا رہا تھا، درس دے رہا تھا. تھے نا ایسے لوگ جو امام کو بھی کوشش کرتے کہ امام کو بھی آگے سکھائیں، وہ سمجھتے تھے شاید امام نعوذ باللہ من ذالک سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. مولا علی نے پہلا خط یہ لکھا کہ میں اس کو معزول کرتا ہوں. کیوں؟ امیر المومنین سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے مخصوص نمائندہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اس زمین پر جو ولی ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. وہ جس کو حق کی حکومت دے، وہ جس کو اجازت دے، وہ جس کو اپنا نمائندہ بنائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلا کام اس کو معزول کیا. دوسرا فرمان جاری کیا. امیر المومنین نے کہا کہ تم نے مجھے اپنا ولی تو بنا لیا ہے، حکومت تو میرے حوالے کر دی ہے، یاد رکھنا پچھلے خلفاء کے دور میں اگر بیت المال کا تھوڑا سا مال بھی اگر تمہارے مال میں شامل ہو گیا، اور حتیٰ بیت المال کا رزق یا مال اگر کسی عورت کی جہیز میں ہوا، علی اس مال کو واپس پلٹائے گا. علی اس مال کو واپس پلٹائے گا، کسی کو ناحق کچھ نہیں دے گا، جو جس کا حق بنتا ہوگا وہ دے گا. امیر المومنین نہج البلاغہ میں امیر المومنین سے یہ حدیث مروی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کل کائنات کی دولت اور ثروت اور 7 بر اعظم کی ثروت اگر علی کے سامنے رکھ دی جائے اور علی کو کہا جائے کہ چونٹی کے منہ سے دانا چھین لے، علی چونٹی کے منہ سے دانا نہیں چھینے گا، تمام دنیا کی کائنات کو ٹھوکر مار دے گا. یہ ہے عدل علی. کیا فرمایا؟ جب میری حکومت آئے گی میں بیت المال جو ناحق کسی کے مال میں شامل ہو گیا واپس لوں گا. لوگوں نے آ کے مشورے دیے، یا علی ایسا نہ کریں، لوگ دشمن ہو جائیں گے. امیر المومنین نے کہا کہ میں یہاں لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے نہیں آیا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے آیا ہوں. میں یہ دیکھوں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. لوگ بے شک ناراض ہوتے رہے. آج کوئی ہے کہ جو عوام کی رضا کو اپنا معیار نہ بنائے، اللہ کی رضا کو اپنا معیار بنائے. ہمارے اسٹیجوں پہ جو خطیب آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا سنتی ہے. عوام جو سنتی ہے وہیں، جو چیز بکتی ہے مارکیٹ میں وہیں چیز آتی ہے. ہم سب خریدار ہیں اس کے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو چیز مارکیٹ میں زیادہ بکتی ہے اس کی طلب بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے عوام جو کہتی ہے اس کو راضی نہیں کرنا. عوام راضی ہوتی ہے تو ہو، نہ ہوتی ہے نہ ہو. میرے لیے میرے رب کی رضا معیار ہے، لوگوں کی رضا معیار نہیں ہے. جنگی لڑی، یہ کوشش کی کہ جو اللہ کا نظام ہے وہ اس دنیا میں قائم کرے. اور امیر المومنین کے زمانے میں جو مشکلات رہیں وہ ایک تفصیلی ایک موضوع ہے کہ کیا کیا مشکلات رہیں. کس کس نے امیر المومنین کے خلاف تلوار اٹھائی، کیوں تلوار اٹھائی. اب بعض کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو گالی دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا صحابہ کے بعض جو ہیں ان کو صحابہ سے کوئی محبت نہیں ہے. حقیقت ہے بات، ان کو صحابہ سے کوئی محبت نہیں ہے. صحابہ کی محبت کے آڑ میں اپنے دل میں جو بغض اہل بیت ہوتے ہیں اس کو نکال رہے ہوتے ہیں. ان کو صحابہ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. اب مثلا کہتے ہیں صحابہ کو جو اعتراض کرے، صحابہ پر جو تنقید کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اچھا، جو صحابہ پر تنقید کرے وہ کافر، اور جو صحابہ کو قتل کروا دے وہ کون ہوگا؟ حضرت ابو ذر غفاری کو کس نے قتل کروایا؟ حضرت عمار یاسر کو جنگ صفین میں کس نے قتل کروایا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب تاریخ میں ہوا ہے. امیر المومنین صحابی رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ مولا علی علیہ السلام صحابی رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ چوتھے خلیفہ، چلو ہمارے نزدیک تو پہلے امام ہے، اہل سنت برادران کے نزدیک وہ چوتھے خلیفہ ہیں. اہل سنت کے چوتھے خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر اہل سنت کے چوتھے خلیفہ کو ممبروں پر 25 سال سب و شتم کیا جائے وہ رضی اللہ ہے. جو گالیاں دلواتا رہے وہ رضی اللہ ہے، رضی اللہ ہے. اور بس آپ نے برا بھلا نہیں کہنا، وہ 25 سال اس نے لانتے بھجوائیں. خطباء کو جمعہ کا خطبہ جو دیتا تھا ملا، اس کو کہا جاتا تھا کہ اگر تو نے علی پر سب و شتم نہ کی تجھے تنخواہ نہیں ملے گی.
25 साल अमीर उल मोमिनीन पर सब शतम हुई मिंबरों पर। किसने करवाई? ये सब अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ। कौन था? ये बड़ा सख्त दौर था अमीर उल मोमिनीन का दौर। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने मजलूम नहीं है। जब रावी ने ये हदीस सुनी कि इमाम हुसैन ज्यादा मजलूम नहीं, तो हैरान परेशान हुआ। उसने कहा इमाम हुसैन से बढ़कर तो कोई मजलूम नहीं है। कहा नहीं। कहा इमाम हुसैन से ज्यादा मजलूम मौला अली थे। पूछा वो कैसे? कहा कि इमाम हुसैन को जो अंसार मिले वो छोड़कर नहीं गए। मौला अली को वो अंसार मिले कि मौला अली अपनी हालत बयान करते हैं, मैंने जब अपने अंसार को देखा, मैंने अपने फौजियों को देखा, अपने चाहने वालों को देखा, वो जब मेरी बात नहीं सुनते थे, मुझ अली की हालत ये हो गई थी जैसे गले में हड्डी फंसी हो, आंख में कांटा लगा हुआ हो। अमीरुल मोमिनीन क्या? रिवायात के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन कुएं में अपना चेहरा नीचे करके रोते थे, या अली, या खुदा, या इनसे मुझे ले ले या इनको मुझसे ले ले। ये कैसे लोग तूने मुझे दे दी, जिनका इमाम उसे बुलाता है आते नहीं है। अमीरुल मोमिनीन के दौर में ये हुआ। अमीरुल मोमिनीन पर ये जुल्म हुआ, बहुत बड़ा जुल्म हुआ। कदर नहीं की लोगों ने अमीरुल मोमिनीन की। अमीरुल मोमिनीन का मतवा नजर क्या था कि वो क्या करें? जमीन पर अल्लाह की हुकूमत को नाफिज करें, अल्लाह के निजाम को नाफिज करें, अदल इलाही को नाफिज करें। कज़ावत जब हो, फैसले जब हो, किसके मुताबिक हो? अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। कुरान में जो फैसले लिखे गए उनके मुताबिक फैसले हो। अमीरुल मोमिनीन इस जमीन पर अल्लाह का निजाम का नाफिज करना चाहते थे। अमीरुल मोमिनीन की शहादत हो गई। अब इमाम हसन मुश्तबा का जमाना आया। अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया मस्जिद कुफा में। इमाम हसन मुश्तबा का जमाना आया। इमाम हसन मुश्तबा को भी वही मुश्किलात पेश आई। वो शाम का वाली अपनी सीट से नहीं हिला और फिर मजबूरन इमाम हसन मुश्तबा को सुलह करना पड़ी। एक सुलहनामा हुआ और उस सुलह की एक शिक ये थी कि अमीर शाम अपने बाद अपने बेटे यजीद को वाली और हाकिम नहीं बनाएगा और हुकूमत और सरपरस्ती फिर अहले बैत के बाद वापस लौट जाएगी। तकरीबन 15-16 शिकें हैं जो सुलहनामा पेश हुआ इमाम हसन और अमीर शाम के दरमियान। एक भी शर्त की उसने पासदारी नहीं की, सब शर्तें तोड़ दी और अपने बाद जाने से पहले अपने बेटे को वली बना दिया, यजीद को हाकिम बना दिया और उम्मत के ऊपर छोड़कर चला गया दुनिया से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब जब इसकी हुकूमत का आगाज हुआ तो बाज रिवायात के मुताबिक कि 22 रजब या 23 रजब को यजीद ने पैगाम भेजा मदीना में अपने मदीना के वाली को कि इमाम हुसैन से जाकर बैत लो, अगर बैत ना करें तो इनका सर काट दो, सर कलम कर दो। इमाम हुसैन को इतला मिली। मौला हुसैन असहाब के साथ हजरत अब्बास को लेकर मदीना के उस दरबार में गए, वलीद के दरबार में, और वहां जाकर जब उसने बैत का मुतालबा किया तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिस्ली ला युबायि ओले मिसले, मैं हुसैन और मुझ जैसा हर शख्स इस जैसे की कभी बैत, ये नहीं कहा कि मैं हुसैन यजीद की बैत नहीं करूंगा, फरमाया मिस्ली, मुझ जैसा, तुझ जैसे की कभी बैत नहीं की। 28 रजब को इमाम मदीना से रवाना हो गए, मक्का पहुंचे 6 दिन में। 3 बाद रिवायत के मुताबिक 3 या 4 शाबान को इमाम मक्का पहुंचे। जब इमाम मक्का पहुंचे 40,000 कूफियों ने इमाम को खत लिखे। कितने? 40,000। ये अब मेरे सामने वो किताब मौजूद है। अब बाद रिवायात के मुताबिक कि 40,000 ने खत लिखे और बाद में 18,000, लेकिन जो मुस्तनद रिवायत है उसमें सलवात पढ़े मोहम्मद वाले जो मुस्तनद रिवायत है उसके अंदर लिखा है कि तकरीबन 40,000 लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर खत लिखे। कूफा से कूफियों ने खत लिखे। अब आप तवज्जो फरमाएं, कूफी जिनका एक मशहूर किरदार रहा है, अमीरुल मोमिनीन का दौर कूफा का दौर था। अमीरुल मोमिनीन ने अक्सर जिंदगी कूफा में गुजारी है और यही कूफी थे जिन्होंने मौला अली का साथ नहीं दिया। इन्हीं कूफियों ने और इन्हीं में से 40,000 लोगों ने, जिनमें कारी कुरान भी मौजूद थे, जिनमें हाफिज कुरान भी मौजूद थे, इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा। खत के क्या मज़ामीन थे? ए हुसैन, ए फरजंदे अली, आप कूफा आ जाएं, हम आपकी मदद करेंगे। यजीद जालिम है, ये कूफियों ने कहा। तवज्जो फरमाएं,
یہ کوفیوں نے کہا اے حسین آپ کوفہ آئیں، یزید ظالم ہے، یزید شرابی ہے، ہمیں اس کی حکومت قبول نہیں ہے، آپ آئیں، ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ 40,000 خط لکھے۔ جب انہوں نے خط لکھے، امام کو ان کی حالت کا پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ کبھی وفا نہیں کرتے، لیکن امام نے اہتمام حجت کے لیے، تاکہ ان کو کوئی بہانہ نہیں ملے، حضرت مسلم کو روانہ کیا کوفہ میں۔ یہ اب تاریخ ہے کربلا کی جو آپ نے بہت کم سٹیجوں سے سنی ہے، یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی اسٹیجوں پہ۔ ذاکر آتا ہے، خطیب آتا ہے، وہ دو چار فضائل کے نقطے پڑھتا ہے اور مسائل پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے، لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ کربلا وقوع پذیر ہوئی کیسے۔ جب انہوں نے 40,000 خط لکھے کہ امام آپ آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو روانہ کیا، خط دے کر روانہ کیا۔ کیا فرمایا حضرت مسلم کو؟ میں آپ کے سامنے وہ امام علیہ السلام کا خط بھی پڑھ دیتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے حضرت مسلم کو کیا کیا۔ فرمایا اے مسلم انی موجہک الی اہل الکوفہ، اے مسلم کوفہ والوں نے مجھے 40,000 خط لکھے ہیں اور مجھے بلایا ہے، میں آپ کو کوفہ کی جانب سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں تاکہ کوفیوں نے جو مجھے خط لکھے ان کے اہتمام حجت ہو جائے۔ فرمایا ان قریب میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ان قریب تمہارا اور میرا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے گا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اگر ہم نے بچنا ہوا تو ہم بچ جائیں گے، کوفیوں نے اگر ہماری مدد کرنی ہوئی تو کر دیں گے، نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر دیں گے، ان قریب تمہارا بھی اور میرا بھی فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے گا۔ فرمایا اور میں آرزو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور مجھے بھی درجہ شہداء پر فائز کرے۔ امام علیہ السلام حضرت مسلم کو کہہ رہے ہیں، سفیر بنا کر بھیجا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا اور میرا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور میں آرزو کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ فرمایا آپ کو کوفہ کی جانب سفر کر بھیج رہا ہوں، آپ فوراً کوفہ جائیں۔ امام حسین حضرت مسلم کہہ رہے ہیں فوراً کوفہ جائیں اور کوفہ میں جا کر پر اعتماد ترین شخص کے گھر میں قیام کرنا، ہر شخص پر اطمینان نہ کرنا۔ کوفی ہیں، وہ وفا نہیں کرتے، ان کا کردار پہلے سے روشن ہے۔ آپ کوفہ جا رہے ہیں، وہاں جا کر پر اعتماد انسان کے شخص کے گھر میں آپ نے جا کر قیام کرنا ہے، ہر کسی کے پاس نہیں جانا۔ اور کیوں بھیجا؟ کیا کرنا ہے کوفہ والوں کو جا کر؟ کیا کرنا ہے؟ 2 کام بتائے۔ اے مسلم آپ جا رہے ہیں کوفہ، وہاں جا کر آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ مسلم کو کیا کہا؟ آپ نے جا کر 2 کام کرنے ہیں۔ کیا فرمایا؟ پہلا کام آپ نے لوگوں کو بنو امیہ سے دور کرنا ہے اور لوگوں کو میری بیعت کی طرف لانا ہے۔ پہلا کام لوگوں کو یزید اور یزیدی حکومت سے، بنو امیہ سے لوگوں کو دور کرنا ہے اور لوگوں کو میری بیعت کی طرف لانا ہے۔ یہ 2 کام ہیں آپ کے۔ حضرت مسلم پہنچ گئے کوفہ پہنچے اور جا کر کوفہ میں حضرت ہانی کو جا کر وہ خط دکھایا امام حسین علیہ السلام کا۔ ہانی بن عروہ نے وہ خط پڑھا اور اس کو چوما اور اعلان ہوا۔ حضرت مسلم نے، کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اعلان کیا، امام کا خط پڑھ کے لوگوں کو سنایا۔ جب لوگوں نے امام کا خط سنا، وہی لوگ تھے جنہوں نے امام کو خط لکھے تھے، 40,000 لوگ خط لکھے تھے۔ حضرت مسلم نے ان سب کے سامنے وہ خط پڑھ کر سنایا۔ جب خط پڑھ کر سنایا، ان سب نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ کے مولا امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ تلواریں نکال لی اور کہا کہ یزید کی حکومت کے خلاف ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ؟ 40,000 لوگ، اور بعض روایت میں اس سے بھی زیادہ تھے۔ 40,000 لوگوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے، مسلم ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی اثناء میں کچھ دن میں عبید اللہ ابن زیاد یکدم کوفہ آیا، اپنی شکل تبدیل کر کے آیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور کوفہ کے دارالامارہ میں آ کے قبضہ کر لیا۔ اس نے کوفہ کی ساری عورتوں کو اکٹھا کروایا اور ان کو کہا کہ اگر تم نے اپنے مردوں کو نہ سنبھالا تمہیں بھی قتل کر دیں گے، تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ اپنے مردوں کو کہو کہ حضرت مسلم کا ساتھ نہیں دینا، اس سے دوری اختیار کر لیں۔ امام حسین کی جو انہوں نے بیعت کی ہے، اس بچے کو سمجھائیں، انہوں نے جو صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر، انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد نے ان عورتوں کو کہا کہ اگر تمہارے مرد، توجہ میری طرف رہے، اگر تمہارے مردوں نے حضرت مسلم کا ساتھ دیا تو تمہیں بھی مار دیں گے، تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، اور اگر تم اپنے مردوں کو حضرت مسلم سے دور کر دو تو پھر تمہارے بچوں کو چھوڑ دیں گے، تمہیں بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں پیسے بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے۔ جب یہ لالچ آئی، اس لالچ کے بعد کوفہ کی عورتوں نے ایک طوفان برپا کر دیا، سب پہنچ گئیں
اور اپنے اپنے مردوں کو پکڑ کر اپنے اپنے گھروں میں لے گئے، اپنے اپنے مردوں کو گھروں میں لے گئے۔ جب گھروں میں لے گئیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ظہر کے وقت حضرت مسلم نے جب نماز پڑھائی، 18,000 لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی حضرت مسلم کے۔ جب ظہر کی نماز ختم ہوئی، کل بعض روایات کے مطابق 3,000 لوگ بچ گئے، باقی سب کے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ وعدہ کیا ہوا تھا، امام حسین کو خط لکھا ہوا تھا، وعدہ کر چکے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں نکال لیں۔ جب وقت آیا میدان میں اترنے کا، 3,000 لوگ بچ گئے، باقی سب کے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ مغرب کا وقت ہوا، حضرت مسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ تاریخی مستند روایات کے مطابق جب مغرب کی حضرت مسلم نے نماز شروع کی، 30 افراد پیچھے بچ گئے۔ کتنے؟ 30 افراد۔ عشاء کی نماز شروع کی، پیچھے 5 افراد موجود تھے، اور جب نماز ختم کر کے پیچھے دیکھا، ایک بھی شخص پیچھے نہیں تھا، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کوفہ والے اتنے پاگل تھے، پہلے خط لکھتے ہیں، پھر بیعت کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر کا اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، بیعت بھی توڑ دیتے ہیں، اسے بھی دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کوفی کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہوا؟ خط لکھ کر امام کو بلایا، خط لکھ کر امام کو بلا کر امام کے سفیر کی خدمت کی، اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ سب چاہتے تو تھے اہل بیت کو، اہل بیت کے نام پر نعرے تو لگاتے تھے، لیکن اہل بیت کے کردار کو نہ سمجھے تھے، نہ اہل بیت کے کردار پر عمل کرتے تھے۔ پیسوں کی لالچ ان کو کھا گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو آفر دی ہوئی تھی کہ آپ چھوڑ دو اس کو، ہم آپ کو مال و منال دیں گے، زمین دیں گے، جائیداد دیں گے، پیسوں سے آپ کا گھر بھر دیں گے، بس آپ نے امام حسین کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ بات طے ہوگی، سب مسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب حضرت مسلم تنہا رہ گئے، اس وقت حضرت مسلم نے یہ سوچا مظلومیت کے عالم میں کہ میں نے تو اپنے مولا کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ کوفہ آ جائیں، لوگ آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، اور میرے مولا تو آتے ہوں گے کوفہ کی طرف، اور ساتھ بہنیں بھی ہیں، زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کیسے روکوں؟ کوفیوں نے تو ساتھ نہیں دیا، اب کیا کروں؟ اب ایک شخص کو پیغام دینا چاہا، لیکن وہ بھی انکار کر دیا۔ روایات کے مطابق ایک شخص جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے، اب دو راستے سے مکہ سے نکلتے ہوئے، جب مکہ سے انسان نکلے، دو راستے ہیں وہاں پر، ایک راستہ کوفہ کی طرف جاتا ہے، ایک جاتا ہے عراق یعنی کربلا کی طرف۔ امام اس دو راہے پر، اس چوک پر جیسے پہنچے، وہاں ایک شخص کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا۔ امام نے اسے روکا اور اسے پوچھا کہ بتاؤ کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اے مولا، آپ کے سفیر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو خط لکھے تھے ان سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کے بچوں کو بلایا، اپنے دونوں زانوؤں پر بٹھایا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین مظلوم ہو گئے۔ اس دن حسین کی مظلومیت کا آغاز ہوا جب کوفیوں نے امام حسین سے اور حضرت مسلم سے بے وفائی کی۔ کیوں کی؟ لبیک لبیک تو کہتے رہے، الاجل الاجل تو کہتے رہے، مولا آپ 40,000 خط لکھ کے مولا آپ آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اب پیغام ہے ہمارے لیے، ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ ہم بھی آج 1200 سال سے امام پردہ غیبت میں ہے یا نہیں ہے؟ 1200 سال سے امام پردہ غیبت میں ہے۔ ہم ہر نماز کے بعد کہہ رہے ہیں الاجل یا مولا، الاجل یا مولا، آپ آئیں، ہم آپ کی مدد نصرت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے لیے تیار ہیں، ہماری اولادیں آپ کے لیے فدا ہیں، لیکن عملی لحاظ سے ہم اپنی تک تیار نہیں ہیں۔ نہ ہم نے اہل بیت کی سیرت کو اپنایا ہے، ہمارے اندر مال کی لالچ بھی ہے، ہمارے اندر جائیداد کی لالچ بھی ہے، ہم نے اہل بیت کے راستے کو اپنایا بھی نہیں ہے، اور الاجل بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ امام آ جائیں اور ہم ساتھ دینے سے کترا جائیں؟ کیا آج یہ امت کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام آئیں گے ہم ساتھ دیں گے؟ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں، کوفیوں نے بھی یہی کیا، الاجل کہتے رہے، اور جب امام کا ساتھ دینے کا وقت آیا ساتھ چھوڑ گئے۔ ہم بھی الاجل کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ امام آئیں اور ہم امام کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ بات سب اپنے پلے باندھ لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم انتظار نہیں کر رہے، امام زمانہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کب امت تیار ہو کر امام ظہور کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم امام کا انتظار کریں، ہم نہیں کر رہے انتظار، امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کب یہ ملت تیار ہو، کب یہ امت تیار ہو، تو امام آئیں، ظہور کریں، اور اس قوم کے اندر اللہ کا نظام نافذ کریں۔
یہ ہے حسینیت۔ امام حسین علیہ السلام جب وہاں سے پھر کربلا کی طرف جانب جب روانہ ہوئے، کیوں روانہ ہوئے؟ فرمایا نا پہلے مثلی لا یبایع لمثلہ، یزید کی میں بیعت نہیں کروں گا، مجھ جیسا بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید حدود خدا کو پائمال کرنے والا ہے، یزید اللہ کا مخالف ہے، یزید اللہ کا دشمن ہے، یزید قرآن کا دشمن ہے، یزید رسول اللہ اور آل رسول کا دشمن ہے، اس لیے حسین اس کا دشمن ہے۔ مجھ جیسا اس جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں وہ دیکھیں کسی زانی کی بیعت تو نہیں کر رہے، کسی زانی کی حمایت تو نہیں کر دی، کسی شرابی کی حمایت تو نہیں کر دی، کسی دشمن خدا کی حمایت تو نہیں کر دی۔ اگر دشمن خدا کی حمایت کر دی ہے، یہ اس کو اپنے آپ کو حسینی کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہم یزید سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، اس لیے نفرت کرتے ہیں نا۔ یزید سے ہم کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے آل رسول پر ظلم اٹھائے، توجہ میری طرف رہے، اس نے آل رسول پر ظلم اٹھائے، اس لیے ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ آئیں امام حسین سے پوچھیں، مولا آپ بھی یزید سے نفرت کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں میں یزید سے اس لیے نفرت کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ، قرآن، آل رسول، اہل بیت کا دشمن ہے۔ یہ اہل بیت کا دشمن ہے، یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، یہ دین کا دشمن ہے، اس لیے حسین اس کا دشمن ہے، اس لیے اس سے دشمنی کی ہے۔ ہماری دشمنی کا معیار یہ ہے کہ اس نے اہل بیت کو قتل کیا ہے، بالکل وہ لعین ہے، اہل بیت کو اس نے قتل کیا ہے۔ ہمارے پاس دشمنی کی دو وجوہات ہونی چاہیے، ایک یہ کہ اس نے اہل بیت کو قتل کیا ہے اس لیے ہم اس کے لعنت کرتے ہیں، اور دوسری وجہ ہمارے پاس یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ حدود خدا کو پائمال کرنے والا ہے۔ اس زمانے میں جو شخص بھی دین کا دشمن ہے، جو شخص قرآن کا دشمن ہے، جو شخص رسول اللہ کے دین کا دشمن ہے، جو شخص حدود خدا کو پائمال کرنے والا ہے، ہر حسینی اس یزید کے مقابلے میں آج کھڑا ہو جائے، یہ حسینی ہے، یہ حسینی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آج اس مجلس میں، آج 8 محرم ہے، امام حسین علیہ السلام ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، وہ حل من ناصر کا نعرہ امام نے جو کربلا کے میدان میں لگایا، کوئی ہے جو حسین کی آ کر مدد کرے؟ وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ حسین کو پانی کی طلب تھی، حسین اتنا عظیم امام ہے کہ اگر پاؤں کی ایڑی لگائے تو چشمے نکل آئیں۔ کیا حسین کو پانی کی ضرورت تھی؟ کہا حل من ناصر ینصرنا، اس لیے کہا کہ جو راستہ حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں، آنے والی قیامت تک والی نسلیں حسین کی راہ کو اپنائیں، اور آج اس مجلس میں بیٹھ کر ہر حسینی عہد کرے کہ یا مولا حسین، آپ نے اپنی اولاد کو کربلا میں شہید کروا دیا، آپ نے اپنے آپ کو شہید کروا دیا، آل رسول کی چادریں لٹ گئیں، آپ نے راہ دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے یہ راستہ چھوڑ دیا، ہمارے لیے راستہ آمادہ کر دیا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں لہو کا ایک ایک قطرہ موجود ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی راہ پر موجود ہیں، اور امام حسین جب موقع ملا ہم اپنی راہ میں، آپ کی راہ میں اپنی جانیں بھی پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ سب مل کر، سب مومنین مل کر امام حسین کی اس نصرت کا جواب دیتے ہوئے سب نے دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اور امام حسین کو راضی کرنا ہے۔ سب مل کر لبیک یا حسین، یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے۔ آج امام کا غم سن لینا، امام کی مصائب سن لینا، 2 آنسو بہا کر گھر چلے جانا، اور پھر 10 محرم کے بعد امام کو بھول جانا، ہماری یہی حالت ہے۔ ہم یکم محرم کو امام حسین کا تذکرہ شروع کرتے ہیں اور 10 کو جا کر اختتام کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کربلا 10 محرم کو ختم نہیں ہوئی، کربلا 10 محرم کو حسین نے شروع کی، ختم امام زمانہ آ کر کریں گے۔ کربلا آج بھی موجود ہے، وقت کا یزید آج بھی موجود ہے، بس چاہیے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ حسین کے راستے پر چلنے والا کون ہے، حسین کی سیرت کو اپنانے والا کون ہے، حسین جیسا وقت کے یزید کے خلاف قیام کرنے والا کون ہے۔ امام حسین راستہ چھوڑ کر گئے ہیں، کربلا ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، اس جنگ کا آغاز حسین نے کیا، اس جنگ کا اختتام امام زمانہ کریں گے، یہ جنگ ابھی جاری ہے۔ ہر اس نظام کے خلاف جو اللہ کے مقابلے میں ہے، ہر وہ نظام ظلم جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، ہر وہ نظام ظلم جو قرآن کا دشمن ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے، جو اللہ کے دین کا دشمن ہے، وہ حسین کا دشمن ہے۔ جو حسین کا دشمن ہے، حسینی کا بھی وہی دشمن ہونا چاہیے۔ اس لیے امام حسین نے فرما دیا تھا نا، مثلی لا یبایع لمثلہ، صرف میں نہیں، مجھ جیسا تجھ جیسی کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ مجالس عزا امام حسین علیہ السلام کی راہ کو کھولنے کا نام ہے، اس راہ پر چلنے کا نام ہے۔
دو فضائل کے نقطے لگا کر نعرے لگا دینا اور مصائب پہ دو آنسو بہا کر گھر چلے جانا امام حسین کی راہ کا حق ادا نہیں ہوتا. حق ادا اس وقت ہوگا جب ہم راہ حسین ابن علی کو اختیار کریں گے, جب ہم آواز امام حسین پر لبیک کہیں گے, جب وقت کے یزید کے خلاف ہم قیام کریں گے, جب آواز بلند کریں گے. ہم تلواریں نہیں اٹھا سکتے آج کے زمانے میں, ہم آج کے زمانے میں بندوقیں نہیں اٹھا سکتے, لیکن کم از کم اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا. نمرود نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم کو آگ میں دھکیل دیا. جب دھکیلا دیکھا ایک چونٹی, ایک پرندہ منہ میں قطرہ لیے ہوئے جا رہا ہے. فرشتے نے پوچھا کہ نمرود کی اتنی بڑی آگ اور تیرے منہ میں ایک قطرہ ہے پانی کا, کیا یہ ایک قطرہ اس آگ کو بجھا دے گا؟ اس نے کہا نہیں, مجھے بھی پتا ہے یہ جو میرے منہ میں قطرہ ہے یہ آگ کو نہیں بجھائے گا. کہا پھر کیوں بجھانا چاہتی ہے؟ کہا اس لیے کہ میرا شمار اللہ کی بارگاہ میں آگ لگانے والوں میں نہ ہو, آگ بجھانے والوں میں ہو. ہم تلواریں نہیں اٹھا سکتے آج کے زمانے میں, بندوقیں نہیں اٹھا سکتے, لیکن نظام ظلم کے خلاف کم از کم اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرا سکتے ہیں, اپنی زبان تو کھول سکتے ہیں. یا زبانیں بھی بند رکھنی ہے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج حسینیت یہی ہے کہ وقت کے یزید کے خلاف کم از کم آواز کو انسان بلند کرے, قیام کرے, بات کرے کہ یہ ظلم ہے, یہ یزیدی نظام ہے, یہ حسینی نظام نہیں ہے. حسینیت تشیع کی نجات کا نام نہیں ہے, حسینیت مسلمانوں کی نجات کا نام نہیں ہے, حسینیت انسانیت کی نجات کا راستہ ہے. کربلا 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 یہ حسینیت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عزاداری حسینیت, راہ حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عزاداری راہ حسین کو سمجھنے کا نام ہے, عزاداری کربلا کے مفہوم کو سمجھنے کا نام ہے, عزاداری امام حسین کے مقصد کو سمجھنے کا نام ہے. عزاداری صرف ایک رسم نہیں ہے کہ آیا کالے کپڑے پہن لیے بیٹھ گئے دو آنسو بہا لے اپنے گھروں میں چلے گئی, یہ رسم ہے. عزاداری رسم نہیں ہے, عزاداری رزم ہے. رزم یعنی جنگ, عزاداری جنگ ہے جس جنگ کا آغاز حسین نے کیا, اختتام امام زمانہ فرمائیں گے. اس راہ پر چلنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اہل بیت نے اس راہ پر اپنا سب کچھ لوٹا دیا, کچھ بھی نہیں بچایا. یہ جملہ میں نے ہر مجلس میں آپ کی خدمت میں کہا, اس کو سمجھیں اس جملے کو. اہل بیت نے اپنا کچھ بھی نہیں بچایا, سب کچھ دے دیا. آج 8 محرم ہے, جب قافلہ شام غریبہ کے بعد بیویوں کا یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ, جن بیویوں کی چادریں لٹی ہوئی تھی, ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی, گلے میں توک ڈالے ہوئے تھے اور بن پالان کے اونٹوں پہ بٹھایا ہوا تھا, یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا. یہ ایسا قافلہ تھا جب شام غریبہ میں کربلا سے روانہ ہوئے تو تمام بیویوں نے میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے دیکھے, لیکن کتنی مظلوم ہیں یہ بیویاں, ان کو اپنے وارثوں پر رونے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. یہ قافلہ آغاز ہوا. قافلہ جب کوفہ و شام کے بازاروں میں پہنچا, ایک روایت کے مطابق ایک عیسائی خاتون اپنے گھر سے باہر نکلی. عیسائی خاتون جب یہ باہر آئی, اس نے کیا دیکھا کہ نیزوں پر ایک نورانی سر موجود ہے. یہ سب سے پہلے امام حسین کے سر کے قریب آئی, آ کر اس نے سلام کیا. پھر حضرت عباس کے سر کے قریب آئی, آ کے سلام کیا. پھر حضرت اصغر کے سر کے قریب آئی, آ کے سلام کیا. پھر جناب قاسم کے سر کے قریب آئی, آ کے سلام کیا. لیکن جب یہ بی بی علی اکبر کے سر کے قریب آئی, سر پیٹ کر کہتی ہے, اے کاش اس جوان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہوتی. یہ جب آواز سنی جناب لیلا نے کہا, اے عیسائی عورت, میں ابھی زندہ ہوں, میں نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے جوان کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. عزادارو, کربلا کے میدان میں علی اکبر وہ جوان ہے, روایات کے مطابق مدینہ میں جب حضور کی لہلت کے بعد لوگ آتے, ایک شخص آیا کہنے لگا رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے. کہا گیا رسول اللہ تو لہلت فرما گئے ہیں. اس وقت ایک شخص اس آدمی کو اہل بیت کے دروازے پر لے آیا اور امام حسین کی خدمت میں لایا کہ یہ رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے. امام حسین اس شخص کو لے کر گئے, حضرت علی اکبر کی جا کر زیارت کروائی.
کہا یہ ہے شبیہ پیمبر، جس کی نظریں، جس کی شکل و شباہت، جس کی چال ڈھال مکمل اپنے رسول کے ساتھ ملتی ہے۔ جب اس نے دیکھا وہ کہتا ہے بالکل ہماری کتابوں میں یہی حضور کی شباہت لکھی گئی ہے، یہ بالکل حضور کی شبیہ ہے، شبیہ پیمبر۔ جب کربلا کا میدان آیا، حضرت علی اکبر وہ واحد جوان ہیں جن کو 4 لوگوں سے اجازت لینی تھی، ایک امام حسین سے، ایک بی بی زینب سے، ایک جناب لیلا اپنی والدہ سے، اور ایک جناب سید سجاد سے۔ سب سے اجازت لی۔ اجازت جب لے کر آئے، توجہ فرمائیں، حضرت علی اکبر اس وقت شہید ہوئے، اس وقت میدان میں گئے جب پیچھے کوئی نہیں بچا تھا، سب شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عباس بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، اصغر بھی شہید ہو گئے، باقی انصار بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں اب حسین تنہا رہ گئے۔ اپنے بیٹے کو سوار کیا، گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا۔ حضرت علی اکبر روایت کرتے ہیں کہ خود حضرت اکبر سے یہ روایت ہے کہ جب میں نے گھوڑے کو چلانا شروع کیا مجھے محسوس ہوا پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے میرے بابا حسین پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں فوراً زین سے زمین پر آیا اور کہا بابا ابھی تو مجھے سوار کیا ہے، ابھی تو مجھے روانہ کیا ہے، کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ کہا علی اکبر اے کاش تیرا بھی جوان بیٹا ہوتا اور وہ موت کی طرف جا رہا ہوتا، پھر میں تجھ سے پوچھتا جب جوان بیٹا موت کی طرف جاتا ہے تو باپ پر کیا گزرتی ہے۔ علی اکبر نے جنگ کا آغاز کیا۔ روایات کے مطابق علی کی جنگ یاد کروا دی لوگوں کو، کئی لعینوں کو فنار کر دیا۔ جنگ کر کے واپس لوٹے اور کہا بابا گرمی کی شدت بہت ہے، پیاس بہت لگی ہے، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائیں میں اپنے دادا علی کی جنگ یاد دلا دوں گا۔ کہا امام حسین نے کہا کیسا مظلومیت کا عالم ہے جب جوان بیٹا پانی مانگے اور بوڑھے باپ کے پاس پانی بھی نہ ہو۔ کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، اگر تجھے پیاس لگی ہے میری زبان کو چوس لے، شاید تیری پیاس کم ہو جائے۔ حضرت علی اکبر نے اپنی زبان کو امام حسین کی زبان پر رکھا، زبان رکھنے کی دیر تھی اور فوراً اپنی زبان کو کھینچ لیا، کسر پیٹ کر کہا بابا حسین آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ پھر روانہ ہوئے، جنگ شروع کی۔ جب دیکھا لعینوں نے یہ جوان ہمارے حساب سے باہر نکل رہا ہے، کہا اب سب مل کر حملہ کرو۔ جب سب مل کے حملہ کیا، ایک لعین نے نیزے سے حملہ کیا، وار کیا، وہ نیزہ علی اکبر کے سینے میں آ کر لگا۔ فرمایا ادرکنی یا ابتا، بابا مدد کو آئیے۔ امام جب پہنچے سینے میں نیزہ لگا ہوا ہے، آ کر سینے پر ہاتھ رکھا، نیزہ نکالا اور اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پر اٹھایا، اٹھا کر خیموں کی طرف لے جانے لگے اور پھر زمین پر لاشا رکھ دیا۔ کہا بیٹا علی اکبر صرف کچھ دیر انتظار کرو، خیموں سے زینب باہر نکل آئی ہے۔ جب اس نے سنا ہے کہ علی اکبر شہید ہو گیا ہے، زینب خیمے سے باہر آ گئی ہے۔ میں قربان جاؤں حسین پر جو اپنی موجودگی میں زینب کا باہر آنا برداشت نہیں کرتا، لیکن شہادت حسین کے بعد جب خیموں کو آگ لگی، جب پردے لوٹے گئے، جب کوفہ و شام